میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا دشمن وہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے ان لوگوں سے کروا دیا۔ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ سیاہ دن نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا نوجوان نسل نے، لیکن یہ جو لمحہ تھا، اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے یہ مجھے بتائیں یہ کس دین کے ماننے والے ہیں؟ یہ تو نہ اسلام کے ماننے والے لگتے ہیں نہ کسی اور دین کے ماننے والے لگتے ہیں، کیونکہ تمام جو ادیان ہیں ان کا پیغام امن ہے۔ اس فوجی کا قصور کیا تھا؟ اور پھر یہ لگتا ہے کہ ایک پلاننگ کے تحت ترتیب طے کی ہوئی تھی، یہ کیا ہے؟ اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مذمت کرتے ہوئے اف اینڈ بٹ اور اگر مگر چونکہ چنانچہ کیوں ہے؟ کوئی بھی ہو، کسی کا رشتہ دار ہو، کسی کا بیٹا ہو، کسی کی بیٹی ہو، جس نے بھی یہ کام کیا ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے سرعام ان کو سزائیں دی جائے۔ آج بہت سے لوگوں کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں۔ جب یہ ظالم اس فوجی کی بے حرمتی کر رہے تھے تو اس وقت تو کسی کو انسانی حق یاد نہیں آیا۔ اس فوجی کا حق یاد نہیں آیا جس کو مارا، جس کو زخمی کر دیا۔ لہذا ہم سپہ سالار قوم کو اور پاکستان کی فوجی قیادت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ہاں، ہم نے پہلے بھی کہا ہے، آج بھی کہتے ہیں کہ کسی بے گناہ کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے، لیکن کسی گناہگار کو بچنا نہیں چاہیے۔ آج کا دور جدید دور ہے، ہر ایک کی تصویر موجود ہے، ہر ایک کی ویڈیو موجود ہے۔ آپ کا خیال یہ ہوگا جن لوگوں نے یہ کام کیا کہ اس سے پاکستان کمزور ہو جائے گا، ان کے مذموم عزائم جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے، یہ سارا ایک پلاننگ کے تحت، اور اس میں جو لوگ دانستہ یا نادانستہ استعمال ہوئے، انہوں نے نہ کوئی اس وطن سے محبت کی ہے، نہ دین سے محبت کی ہے، نہ قوم سے محبت کی ہے، نہ فوج سے محبت کی ہے۔ پاکستان کی فوج سے محبت، اپنے وطن سے محبت، اپنے دین سے محبت، اس کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ صرف قول کی بات ہو، فعل بھی دیکھنا چاہیے کہ فعل کیا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان پہلے سے زیادہ مستحکم ہوگا، پہلے سے زیادہ مضبوط ہوگا، اور یہ سازشیں ناکام ہوں گی۔